بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع الکلام فی الاجماع۔ آج کی اس چوتھی فصل کے اندر ہم اجماع کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر چند ایک مطالب میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اجماع کی لغوی تعریف کو دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے اتفاق۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فلما ذهبوا به، کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ وہ اس کو کنویں کی گہرائیوں میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے اتفاق۔ وَأَمَّا فِي الْإِصْطِلَاحِ، لیکن جہاں تک اصطلاحی تعریف کا تعلق ہے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعی، یعنی کسی ایک زمانے کے علماء کا کسی ایک حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، یہ اصطلاح میں اجماع کہلاتا ہے۔ پھر ایک اجماع محصل ہوتا ہے کہ جب خود مجتہد کو کسی مسئلے کے بارے میں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف آراء کو دیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے یا فلاں فتوے پر علماء اتفاق نظر و اتفاق رائے رکھتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ اس نے خود حاصل کیا ہے، تحقیق کی ہے، اسے کہتے ہیں اجماع محصل۔ لیکن اگر اسی اجماع کو جو ہے وہ آئندہ لوگوں کے لیے نقل کر دیتا ہے کہ یہ اجماع مجھے حاصل ہوا تھا، اب دوسروں کی نسبت یہ جو اجماع ہوگا یہ اجماع منقول ہوگا۔ اب یہ جو اجماع محصل ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو اگر دیکھیں تو یہ اسے مصادر تشریع میں سے شمار کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کے نزدیک شریعت تک رسائی کے منابع میں سے ایک منبع اجماع محصل ہے۔ لیکن جہاں تک علماء اصولیین اور اہل تشیع کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً ہم اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، البتہ علی وجہ الاجمال جو ہے اس کی حجیت کو قبول کرتے ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک جو سب سے بہترین اور مین دلیلیں ہیں وہ ہیں قرآن، سنت اور عقل۔ لیکن جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو وہ کسی حکم کو شرعی نہیں بناتا ہے، اس کو شرعی رنگ میں نہیں ڈھالتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم اجماع کی دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک اجماع جو ہے وہ اگر اس کی سند معلوم ہے تو اس کو کہتے ہیں اجماع مدرکی۔ اجماع مدرکی کہتے ہیں کہ جس اجماع کی سند معلوم ہو۔ ایسا اجماع جو ہے نہ تو کاشف قول معصوم ہوتا ہے، یعنی نہ تو اس میں معصوم علیہ السلام کی ذات کی بات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی دلیل معتبر کے لیے کاشف قرار پاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل معتبر ہوگی۔ بس اگر اجماع مدرکی ہو تو اس اجماع کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت و عقل کے بعد جس کو ہم اجمالاً حجت مانتے ہیں، بلکہ جو اجماع دوسرے نمبر پہ آتا ہے کون سا؟ اجماع جسے کہتے ہیں ایسا اجماع کہ جس کی سند ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب یہ اجماع دو فائدے دیتا ہے۔ اگر تو یہ اجماع اور اتفاق امام معصوم علیہ السلام کے زمانے میں ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاشف قول معصوم قرار پائے گا، چونکہ ظاہر سی بات امام علیہ السلام موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔
اگر امام علیہ السلام کے موجودگی میں نہیں ہوا ہے بلکہ عصر غیبت میں ہوا ہے، جس طرح کہ آج کل کا زمانہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ کاشف قول معصوم قرار نہیں پائے گا، لیکن دلیل معتبر جو اس کے پیچھے اور اس کی سند میں موجود ہے اس کی طرف یہ ضرور جو ہے رہنمائی کرے گا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی دلیل معتبر موجود تھی جس کی وجہ سے علماء نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمیں دلیل نہیں ملی ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس پر دلیل نہ ہو، بلکہ چونکہ جو متقدمین تھے وہ عصر معصوم کے قریب تھے، ذوق شارع سے جو ہے وہ واقف تھے، تو اس اعتبار سے عین ممکن ہے کہ ان کو دلیل ملی ہوگی، لیکن وہ دلیل مشکلات کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ بہر صورت یہ ہے کہ مستند شرعی کو جو ہے یہ کشف کرتا ہے، دلیل معتبر کو کشف کرتا ہے۔ بس اس اعتبار سے جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اجماع بما ہوا اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ یا کاشف قول معصوم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حجت مانتے ہیں، یا اس وجہ سے حجت مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل قطعی اور معتبر موجود ہے۔ اگر ہم اجماع محصل کی بات کریں کہ جو امامیہ کے نزدیک آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فقط معصوم کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو خطا اور ہر قسم کی لغزش سے مبرہ اور پاک ہے۔ اب یہ جو اجماع ہوتا ہے اور اتفاق رائے ہوتا ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کاشف قول معصوم ہوتا ہے، یا مثلا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حجت شرعیہ موجود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علماء اور ہمارے جو بزرگان ہیں ان کے روش کو دیکھا جائے تو اکثر مسائل میں ان کا اختلاف موجود ہے، وہ بہت سارے مسائل میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ اب اتنے اختلاف نظر رکھنے کے بعد پھر ان کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا، یہ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ مطمئن کرتا ہے کہ یقیناً وقتاً کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے ان کو بضرور ملی ہوگی، وگرنہ بغیر دلیل کے وہ اتفاق رائے کر لیں، کہتے ہیں یہ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ بس جب کوئی ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے اور دوسرا فقیہ اور مجتہد عیناً وہی فتویٰ دیتا ہے تو ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعاً جس نے پہلا فتویٰ دیا تھا اب دوسرا اسی کی تائید میں ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر جب تیسرا مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمیں 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اب نہیں ایسا ہے ہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اگر ہم ایک اس کا جائزہ لیں تو یقیناً نظر آتا ہے کہ پھر 3 نہیں بلکہ ایک عصر کے اندر اور ایک زمانے کے اندر اس دور کے علماء کا متفق ہو جانا، یہ جو ہے وہ 100% سے بھی کہیں آگے جو ہے ہمیں لے جاتا ہے کہ یقیناً یہ بات قطعاً و یقیناً 100% 100% ایسے ہی ہے۔ بس اس اعتبار سے جو ہے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اجماع کی حجیت کو قبول کرتے ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے، اس میں کچھ اور خاص چیز نہیں ہے کہ فرماتے ہیں کہ الفصل الرابع الکلام فی الاجماع، چوتھی فصل جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم بحث کریں اجماع میں۔ الاجماع فی اللغت هو الاتفاق، لغت میں اگر اجماع کو معنی دیکھیں تو وہ اتفاق بنتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہے کہ فلما ذهبوا به، کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ وہ انہیں کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دیں گے۔ واما فی الاصطلاح، لیکن جہاں تک اجماع کے اصطلاحی معنی کی بات ہے تو
اتفاق علماء عصر واحد، ایک ہی زمانے کے علماء کا کسی مسئلے پر یا علی حکم شرعی، کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، یہ اصطلاحی اتفاق ہے۔ فَإِذَا أَحْرَزَهُ الْمُجْتَهِدُ، پس اگر اس اتفاق کو محرز کر لیتا ہے اور اس اتفاق تک خود مجتہد رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں اجماع محصل۔ لیکن وَإِذَا أَحْرَزَهُ مُجْتَهِدٌ وَنَقَلَهُ إِلَى الْآخَرِينَ، لیکن خود اگر مجتہد کسی مسئلے پر رسائی حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کو آگے نقل کرتا ہے دوسروں تک، تو یہ اجماع دوسروں کی نسبت کیا ہو جائے گا؟ یکون اجماعا منقولا بالنسبت الیہم، یہ منقول الیہم کی نسبت اجماع منقول ہو جائے گا۔ فیقول کلام فی مقامین، پس یہاں پر جو بحث ہوگی وہ دروا کے دو مقامات پر ہوگی۔ المقام الاول، پہلا مقام کیا ہے؟ الاجماع المحصل عند سنت و شیعت، کہ اجماع محصل اہل سنت کے نزدیک کیا مرتبہ رکھتا ہے اور اہل تشیع جو ہے اس کو کس حد تک قبول کرتے ہیں۔ اتفق الاصولیون علی حجیت الاجماع، کہتے ہیں کہ اصولیون اس بات پر متفق ہیں کہ اجماع حجت ہے، لیکن علی وجہ الاجماع، لیکن بالجملہ طور پر، نہ فی الجملہ طور پر حجت ہے، نہ کہ بالجملہ طور پر، یعنی علی وجہ الاجماع ہے۔ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ، لیکن یہ جو اجماع ہے اہل سنت کے نزدیک، يُعَدُّ مِن مصادر التشریع، یہ شریعت تک رسائی کے منابع میں سے شمار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الشِّيَعَةُ، یہاں تک ہمارا تعلق ہے، فَتَقُولُ بِانْحِصَارِ الدَّلِيلِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَقْلِ، تو اہل شیعہ جو ہے وہ، اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دلیل جو ہے وہ منحصر ہے کتاب میں، سنت میں اور عقل میں۔ وَأَمَّا الْاتِّفَاقُ، جہاں تک اتفاق اور اجماع کی بات ہے، فَلَا يُضْفِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْحُكْمِ بِصِبْغَةِ الشَّرْعِيَّةِ، کہتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ نہیں ہوتا ہے ان کے نزدیک اجماع کی مدد سے کہ وہ کسی حکم شرعی کو پر جو ہے وہ یعنی رنگ دے اس کو، یعنی حکم شرعی اجماع کی مدد سے کسی حکم کو حکم شرعی بنانا، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ولا یؤثر فی ذلک ابدا، اور اس حکم شرعی میں کسی بھی صورت یہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان المستند لو کان معلوما، اگر تو اس اجماع کی سند معلوم ہو، فالاجماع مدرکی، تو صورت میں اجماع مدرکی ہوگا۔ ولیس بکاشف لا عن قول المعصوم، اور اس صورت میں جو اجماع مدرکی ہوتا ہے نہ تو قول معصوم کے لیے کاشف بنتا ہے، ولا عن دلیل معتبر، نہ ہی دلیل معتبر کے لیے کاشف قرار پاتا ہے، کہ جو دلیل لم یصل الیہ، ہم تک نہیں پہنچی۔ لا یزید اتفاقہم شیئا، پس اجماع مدرکی جو ہوتا ہے اور علماء کا ایسی صورت میں کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا کہ جس کی سند جو ہے وہ کیا ہو، معلوم ہو، فرماتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَنَدُ غَيْرَ مَعْلُومٍ، لیکن جہاں تک اجماع کی جو سند ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ فَرُبَّمَا يَكْشِفْ إِجْمَاعَهُمْ عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ وَاتِّفَاقِهِ مَعَهُمْ، یہ اجماع بسا اوقات تو اس چیز کو کشف کرتا ہے کہ ان کے بات کے اندر قول معصوم بھی موجود ہے اور امام علیہ السلام بھی ان کے ساتھ متفق ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کما اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم علیہ السلام، کہ جب علماء کسی مسئلے پر اتفاق کریں اور عصر حضور معصوم ہو۔ لیکن بسا اوقات یہی اجماع کا جس کی سند معلوم نہیں ہے، ربما یکشف، بسا اوقات اس چیز کو کشف کرتا ہے کہ ان وجود دلیل معتبر، ان وجود دلیل معتبر، کہ کوئی معتبر دلیل یقیناً موجود ہے جو اس اجماع کے پیچھے ہے، جو وصل الی المجمعین، جو اجماع کرنے والوں تک تو پہنچی ہے لیکن ولم یصل الینا، کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پائی۔ کیسے؟ کما اذا اتفق فی الغیبۃ الصغری و اوائل الکبری، جس طرح کے علماء کا اتفاق کر لینا کسی مسئلے پر غیبت صغری کے زمانے میں یا غیبت کبری کے شروع کے زمانے میں، تو یہ عیناً اسی چیز کو کشف کرتا ہے کہ دلیل معتبر موجود ہے اس کے پیچھے۔ اس من البعید ہے، چونکہ یہ بات تو بہت دور کی بات ہے
کہ ان یتفق المجتہدون کہ مجتہدون کسی بات پر اتفاق کر لیں بلا مستند شرعی جبکہ ان کا اتفاق کسی شرعی استناد کے بغیر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وعلی کلا التقدیرین پس دونوں صورتوں میں چاہے جو ہے کاشف قول معصوم قرار پائے یا کاشف وجود دلیل معتبر، فالاجماع بما ہوا لیس بحجت، خود اجماع بما ہوا کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وانما ہوا کاشف عن الحجت، بلکہ اس وجہ سے ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں چونکہ وہ کاشف عن الحجت ہوتا ہے، حجت چاہے قول معصوم ہو، حجت چاہے دلیل معتبر کی صورت میں ہو۔ بس وافی کا تفصیل ہو، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جو ہے بیان کریں گے۔ حجت الاجماع المحصل عند الامامیہ، اگر ہم امامیہ کے نزدیک اجماع محصل کی حجیت کی بات کریں تو فرماتے ہیں قد عرفت، آپ جان چکے ہیں ان الامت ما قطع النظر عن الامام المعصوم، کہ امام معصوم سے ہٹ کر جتنی بھی امت ہے اور علماء ہیں یا جو غیر معصومت من الخطا فی الاحکام، کہتے ہیں کہ وہ احکام کے درک کرنے اور ان کے فہم اور سمجھنے میں خطا سے معصوم نہیں ہیں، خطا کا شائبہ وہاں پر موجود رہتا ہے۔ واقصى ما يمكن ان يقال، زیادہ سے زیادہ جو کہنا ممکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے ان الاجماع یکشف عن قول المعصوم، اجماع جو ہے وہ قول معصوم کے لیے کاشف قرار پاتا ہے، اب الحجت الشرعیت، یا کسی حجت شرعیہ کے لیے کاشف قرار پاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے موجود ہے، التی اعتمدت علیہ الامہ، کہ جس پر علماء نے اتفاق کیا ہے، جس کی بنیاد پر علماء نے کسی مسئلے کو قبول کیا ہے۔ والثانی امر معقول و مقبول فی عصر الغیبت، اور یہ کسی اجماع کے پیچھے حجت شرعیہ کا ہونا یہ امر معقول بھی ہے اور عصر غیبت میں امر مقبول بھی ہے، غیر ان کشف اتفاقہم عن الدلیل، غیر اس کے کہ ان کا اتفاق جو ہے وہ ان کے اتفاق کا کشف کرنا عن الدلیل، کسی بھی دلیل سے، یہ تصور اعلی وجوہین، یہ چند وجوہات پر متصور ہوتا ہے، یعنی جب اتفاق جو علماء کرتے ہیں وہ کاشف دلیل ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، وہ چند وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جن کو علماء اصولیین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے جو اوجہ اور سب سے جو ہے وہ باحیثیت دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان اتفاق الامہ مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل، کہتے ہیں کہ جب اکثر مسائل میں علماء ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں اور اس اختلاف کے باوجود اگر امت کسی مسئلے پر متفق ہو جاتی ہے تو یہ یعرب ان الاتفاق کان مستندا الی دلیل قطعی، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا یہ جو اتفاق ہوا ہے یہ یقیناً کسی دلیل قطعی کی بنیاد پر ہوا ہے، لا عن اختراع للرأی من تلقاء انفسہم، نہ کہ یہ ان کی اپنے جانب سے خود من گھڑت رائے کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا ہے، نہ ایسا نہیں۔ نظیر اتفاق سائر ذوی الآراء والمذاہب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دیگر جو صاحب آراء لوگ ہوتے ہیں یا جو صاحب مذاہب ہوتے ہیں وہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ یقیناً ان کے پیچھے کوئی دلیل مستند و معتبر موجود ہوتی ہے۔ وبعبارۃ اخری، آپ اسی بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان فتوی کل فقیہ وان کان تفید الظن، ہر فقیہ کا جو فتویٰ ہوتا ہے ولو وہ مفید ظن ہوتا ہے، لیکن ولو بادنی مرتبہ، اگرچہ وہ ظن کے ادنا ترین مرتبہ سے بھی ہو پھر بھی مفید ظن ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ انہ تتقوی، لیکن وہ قوی ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ وثاقت آ جاتی ہے، وہ باعث اطمینان ہو جاتا ہے بفتوی فقیہ ثانی، کہ جب وہی فتویٰ ایک اور فقیہ بھی دیتا ہے۔ اب فصالف الی ان یحصل الیقین بان فتوی الجمیع کانت مستندۃ الی الحجۃ، لیکن وہی فتویٰ جب ایک تیسرا فقیہ دیتا ہے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ان تمام کا جو فتویٰ ہے وہ یقیناً کسی مستند
شرعی کی بنیاد پر ہے، کسی حجت قطعی کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اذ من البعید ہے، چونکہ یہ بات بعید ہے ان یتطرق الخطأ الی فتوی ہؤلاء کہ سارے کے سارے علماء ایک ایسا فتویٰ جاری کریں کہ جس میں خطا موجود ہو، یہ یعنی خطا راہ پیدا کر لے، یتطرق جو ہے وہ راہ پیدا کر لے، کہتے ہیں یہ بعید ہے اور ممکن نہیں ہے۔ وبالجملہ پس خلاصتاً اگر ہم عرض کریں تو ملاحظۃ اتفاقہم فی الافتاء، علماء جب فتویٰ دینے میں کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق کا جو لحاظ ہے فتویٰ دینے میں اعلیٰ عدم العمل الا بالنصوص دون المقاییس، فرماتے ہیں کہ یہ جو متفق ہو جاتے ہیں کسی فتوے پر تو فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا مگر کیا ہے؟ بالنصوص، ان کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ نصوص ہوتی ہیں اور حجج ہوتی ہیں، دون المقاییس، نہ کہ جو ہے یہ محض مقیاس اور قیاس کی بنیاد پر ایسا جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مثلا کوئی کام نہیں کرنا، کہ جو قیاس کیا ہوتا ہے یورث القط، جو نصوص کیا ہوتی ہیں یورث القط، یا ان کا جو اتفاق ہے وہ موجب بنتا ہے کس کا؟ قط کا، بے وجود حجت فی البین، کہ یقیناً اس مقام پر کوئی حجت موجود ہے، کوئی دلیل موجود ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ وصلت الیہم، ان تک تو پہنچی ہے، چونکہ ان کا زمانہ یا تو غیبت صغرا کا زمانہ تھا یا غیبت کبریٰ کے اوائل میں تھا، تو ان تک تو پہنچ سکتی ہے دلیل، ولم تصل الینا، لیکن ہم تک وہ دلیل نہیں پہنچی ہے۔ بس اس اعتبار سے جو ہے دلیل کا فقط نہ ملنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اتفاق محض جو ہے وہ قیاس کی بنیاد پر ہے، بلکہ علماء کا جو اتفاق ہوتا ہے عصر معصوم میں معصوم علیہ السلام کے قول کی بنیاد پر، اور غیبت میں کسی دلیل معتبر اور حجت کی بنیاد پر ہوتا ہے، بہر صورت حجت ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔